اردن کے شاہ عبداللہ دوم کا گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز کا دورہ، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے استقبال کیا۔ معزز مہمان کو ادارے کی ساخت، استعداد اور مصنوعات کے حوالے سے بریفنگ۔ شاہ عبداللہ دوم کی ٹلہ فیلڈنگ فائرنگ رینج بھی آمد، مشق بھی دیکھی۔ اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار اور مہارت کی تعریف۔ ایوان صدر میں اردن کے شاہ عبداللہ دوم کو اعلیٰ ترین سول اعزاز دینے کی تقریب، صدر مملکت نے نشان پاکستان سے نوازا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی شرکت، اردن کے شاہ کی آصف زرداری سے ملاقات، باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے کا اعادہ۔ بھارت کے خلاف جنگ میں فتح ہماری نہیں، اللہ کی طرف سے ملی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ قرآنی آیت کا بھی حوالہ، کہا مسلمان سپاہی جنگوں میں دشمن پر ریت بھی پھینکتے تھے تو فتح ملتی تھی، یہی ہمارا جذبہ تھا۔ اور ون ڈے سیریز کا آخری میچ، سری لنکا کی جانب سے پاکستان کو 212 رنز کا ہدف، گرین شرٹس کی بیٹنگ جاری۔ ایٹمی طاقت کا وزیر اعظم ہے اور وہ فیصلے کیسے کرتا تھا کہ اپنی بیوی سے وہ ٹوٹکوں کے اوپر وہاں پہ سیڑھیاں چلاتی تھی، بکروں کی سیڑھیاں جلا کرتی تھی وزیر اعظم کے اندر، وہاں کالا جادو کا علم چلتا ہوتا تھا۔ دنیا بھر میں چرچے ہیں کس طرح ایٹمی ملک کا وزیر اعظم جادو ٹونے سے فیصلے کرتا تھا۔ اس کی اہلیہ جادو ٹونے ٹوٹکوں سے فیصلے کرواتی تھی، وزیر اعظم ہاؤس میں بکروں کی سیڑھیاں جلائی جاتی تھیں۔ کیا ایٹمی ریاست ٹونے ٹوٹکوں کے ساتھ چلتی ہے؟ احسن اقبال کا سوال، کہا جس شخص نے مجھ پر بہتان لگایا، کردار کشی کی، وہ آج اڈیالہ جیل میں نشان عبرت بن کے بیٹھا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سرکاری ذمہ داریاں نبھائیں گے تو عہدے پر رہیں گے، ورنہ حکومت دیگر آپشنز پر غور کرے گی، جس کام کے لیے آئے تھے وہ کریں۔ وزیر مملکت طلال چودھری کی وارننگ، کہا تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں الیکشن لڑ رہی ہے، پنجاب میں بائیکاٹ کر دیا کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ جیت نہیں سکتے، انتخابات شفاف ہوں گے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف عدم اعتماد کی تیاریاں فائنل، رائے شماری کل ہوگی۔ فاورڈ بلاک کے ایک اور رکن دیوان چغتائی کا بھی پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان، فیصلہ فریال تالپور سے ملاقات کے بعد کیا۔ انوار الحق کا تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ، استعفیٰ نہیں دیں گے۔ تحریک انصاف، مسلم کانفرنس اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی عدم اعتماد میں غیر جانبدار رہیں گے۔ کرشنگ شروع نہ ہونے سے چینی کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ، لاہور میں چینی سرکاری قیمت پر دستیاب ہی نہیں، 200 روپے فی کلو میں فروخت جاری۔ فیصل آباد میں چینی نایاب، اکثر دکانوں پر دستیاب ہی نہیں، جہاں میسر ہے وہاں نرخ 230 سے اوپر۔ پنجاب حکومت کا آج سے کرشنگ شروع نہ کرنے والی شوگر ملز کے خلاف ایکشن پلان تیار، کین کمشنر نے مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل دے دی، کہتے ہیں کرشنگ شروع نہ کرنے والی ملز کو 10 لاکھ روپے یومیہ جرمانہ ہوگا۔ پنجاب کی 27 شوگر ملز نے کرشنگ شروع کر دی، 14 کی چیکنگ آج سے شروع ہوگی۔ وفاقی حکومت کا شوگر سیکٹر کو مکمل ڈی ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ، وفاقی وزیر اویس لغاری کی سربراہی میں قائم خصوصی کمیٹی نے سفارشات تیار کر لیں، 1-2 دن میں وزیر اعظم کو پیش کی جائیں گی۔ رانا تنویر حسین کہتے ہیں شوگر سیکٹر کی اینڈ ٹو اینڈ ڈی ریگولیشن کی جائے گی، امپورٹ ایکسپورٹ کوٹا ختم کیا جائے گا، اگر کرشنگ دسمبر کے پہلے ہفتے تک جاتی ہے تب بھی سٹاک موجود ہے۔ پیٹرول پر پیٹرولیم لیوی میں 1 روپے 60 پیسے اضافہ، ڈیزل پر لیوی 1 روپیہ 60 پیسے، فریٹ مارجن 1 روپے 82 پیسے اور ایکسٹرا مارجن 24 پیسے فی لیٹر کم کر دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر کاربن لیوی کی شرح برقرار، تفصیلات سامنے آ گئی، پیٹرول پر ایکسٹرا مارجن 3 پیسے بڑھایا گیا۔ غیر قانونی امیگریشن برداشت نہیں ہوگی، ایف آئی اے یا کسی بھی ادارے کے ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا، وزیر داخلہ محسن نقوی کا اعلان۔ وزیر اوورسیز پاکستانی چودھری صالح حسین کے ہمراہ لاہور ایئرپورٹ کا دورہ، 2 گھنٹے تک ایئرپورٹ پر موجود رہے، امیگریشن کاؤنٹرز پر رش دیکھ کر ناراضی کا اظہار کیا، پروسیس جلد نمٹانے کا حکم۔ حیدرآباد فیکٹری دھماکے میں جاں بحق وارث ماں باپ کا اکلوتا سہارا تھا، ملازمت پر پہلا دن ہی آخری دن بن گیا، والد غم سے نڈھال، واقعے کا مقدمہ درج، فیکٹری مالک اور پارٹنرز نامزد، دہشت گردی، قتل بسبب اور لاپرواہی برتنے سمیت دیگر دفعات شامل۔
مالک کی گرفتاری کے لیے پولیس کے مختلف علاقوں میں چھاپے، دیگر دکانیں اور ایک فیکٹری سیل، آتش بازی کا سامان تحویل میں لے لیا گیا۔ مالک کے جھلس کر جاں بحق ہونے کا بھی خدشہ، 2 لاشوں کی شناخت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے سیمپلز لے لیے گئے۔ متاثرہ فیکٹری کا ملبہ اٹھانے کا کام جاری، کئی انسانی اعضاء نکالے گئے۔ سجاول کے سرکاری اسپتال سے خاتون کی لاش رکشے میں لے جانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ شوہر کے مطابق بیوی کو دل کا دورہ پڑنے پر اسپتال منتقل کیا مگر جانبر نہ ہو سکی۔ اسپتال انتظامیہ کے ایمبولنس دینے سے انکار پر لاش چنگچی میں گھر لے کر گیا۔ موسم کی شدت اور صہیونی دہشت گردی، غزہ میں فلسطینیوں کے لیے جینا دشوار، شدید سردی اور بارش سے خیموں میں زندگی گزارنا محال، بچے بزرگ سردی سے ٹھٹر گئے۔ خان یونس میں صہیونی فوج کی بمباری، 3 فلسطینی شہید، ملبے سے مزید 15 شہداء کے جسد خاکی مل گئے۔ برطانیہ کے امیگریشن قوانین میں بڑے پیمانے پر تبدیلی، ہوم سیکرٹری شبانہ محمود کل اصلاحات کا اعلان کریں گی۔ سیاسی پناہ کا دورانیہ 5 کے بجائے 2.5 برس، مستقل رہائش کے لیے 20 برس تک انتظار کرنا ہوگا۔ کام کرنے کے قابل افراد مالی مدد سے محروم رہیں گے۔ نئے قوانین سے پہلے سے موجود سیاسی پناہ گزین متاثر نہیں ہوں گے۔ ایران یورینیم کی افزودگی نہیں کر رہا، امریکی حملے میں افزودگی کے مقامات تباہ ہو گئے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ایٹمی تنصیبات عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کی نگرانی میں ہیں، امریکہ اور اسرائیل خطے میں عدم استحکام پھیلانے کے ذمہ دار ہیں۔ سمندری طوفان کلاؤڈیا سے برطانیہ کے بعد پرتگال میں بھی تباہی، مختلف واقعات میں 3 افراد ہلاک، درجنوں زخمی، سیلابی پانی گھروں میں داخل، طوفانی ہواؤں سے بل بورڈز اور درخت گر گئے۔ اسپین کے ساحلی علاقے بھی شدید متاثر، انگلینڈ اور ویلز میں بحالی کی سرگرمیاں جاری۔ اسپین جال کی چال، بھارت کو الٹی پڑ گئی، جنوبی افریقہ کے خلاف کولکتہ ٹیسٹ میں 30 رن سے شکست، 124 رنز کے تعاقب میں 93 رنز پر ڈھیر، بڑے ناکام۔ جنوبی افریقہ کے اسپنر سائمن ہارمر کے میچ میں 8 شکار، مین آف دی میچ قرار۔ ایڈن گارڈن کی پچ تنقید کی زد میں، جب 4 دن تک پچ کو پانی نہ دیا جائے تو پھر یہی ہوتا ہے گنگولی کا تبصرہ۔ ہربھجن نے پچ ٹیسٹ کرکٹ سے مذاق قرار دیا، ریسٹ ان پیس ٹیسٹ کرکٹ کے ہیش ٹیگ کا استعمال۔ سابق کپتان سرفراز احمد کو پاکستان کرکٹ میں نئی ذمہ داری مل گئی، پاک شاہینز انڈر 19 کے معاملات دیکھیں گے، پاکستان میں ہونے والی سیریز میں اور ٹریننگ میں ٹیموں کے ہمراہ ہوں گے، ٹیم کے ساتھ دورہ کریں گے۔ رائزنگ سٹار ایشیا کپ میں پاک بھارت ٹاکرا، دونوں ٹیمیں دوحہ میں آج ٹکرائیں گی۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ قومی ٹیم نے پہلے میچ میں عمان کو شکست دی۔ پشاور میں چمچماتی پرانی اور نایاب گاڑیوں کی دھوم، کلاسک کار شو میں قیام پاکستان سے قبل کی لشکارے مارتی گاڑی مرکز نگاہ، قدیم گاڑیوں کے میلے کو روایتی خٹک ڈانس نے 4 چاند لگا دیے۔